سوشل میڈیا بنانے والے نے انسانیت کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے جو زہر آلودہ تیر اور تلوار نے نہیں کیا، جو ریموٹ کنٹرول بم نے نہیں کیا۔ آنے والے وقتوں میں انسان کے اوپر یہ سوشل میڈیا کی جو ترقی ہے، یہ سائنس کی جو ترقی ہے، یہی زوال بنے گی۔ اس ترقی پر لعنت ہے جو انسان کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، فیض عام میں ہم لوگ فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اسٹوڈیو میں فرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرازی صاحب، ہم لوگ سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں آپ کی کتاب پہ۔ اس میں آج میں دیکھ رہا تھا آپ نے صفحہ نمبر 322 پہ غور طلب باتیں لکھی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ آپ کے گوش گزار کروں۔ جی فرازی صاحب، آپ لکھتے ہیں، کیا انسان صرف دکھ کے دنوں میں بہتر انسان بن سکتا ہے؟ جب بھی اس پر کوئی تکلیف آئی یہ راہ راست پر آ گیا، جب اس پر کوئی عذاب نازل ہوا اس نے گناہوں سے توبہ کر لی، جب بھی امن اور سکون اس کو ملا اس نے دوسروں کا سکون برباد کر دیا۔ بہت سی قومیں راہ راست پر آئی ہی نہیں اور فنا ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو عذاب کا اشارہ دیتا رہتا ہے، مگر انسان عذاب کی آمد سے بے خبر رہتا ہے۔ انسانی فطرت میں غفلت بے حساب ہے، اگر ان پر قیامت آ بھی جاتی، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بچا بھی لیتا تو وہ لوگ بھی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ویسے ہی ہو جاتے جیسے قیامت آنے سے پہلے تھے۔ پھر انسان سیدھی راہ کیوں اختیار نہیں کرتا؟ کیا اس پر ہر دکھ کا وقتی اثر ہوتا ہے؟ اس کے سامنے ہر روز جنازے نہیں اٹھتے؟ پھر یہ اثر قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیا یہ غور طلب باتیں نہیں ہیں؟ فرائض صاحب، آپ نے اس کتاب میں سانس کی بیماری کرونا کے بارے میں لکھا، اور ظاہری طور پہ جب میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے آپ آج کی اس بیماری کے بارے میں، اس کے اثرات کے بارے میں لکھ رہے تھے۔ آپ لکھ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر، پوری دنیا کے اندر ڈیفرنٹ اکانومیز کے اوپر جو ہے یہ اثر انداز ہوگی، کس طرح ہوائی اڈے بند ہو جائیں گے۔ یہ جو منظر نامہ آپ نے لکھا، جب انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرازی صاحب، یہ جو کرونا ہے اس کے اوپر کیا بڑی عجیب سی بات ہے کہ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ہر کسی نے آ کے کوئی نہ کوئی ترکیب بیان کی، اس کا علاج بتایا، کسی نے کہا یہ کھا لو، کسی نے کہا یہ کر لو، اس کا اس میں علاج ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ شاہ صاحب، ایک تو آپ نے یہ جو صفحہ پڑھا ہے، یہ میں اس کو اچھا اور خوبصورت صفحہ کہوں گا۔ لوگ کہیں گے شاید میں نے خود لکھا ہے اس لیے اس کو اچھا کہہ رہا ہوں۔ یہ بالکل سچ اور حقیقت باتیں ہیں کہ دنیا میں اچھا انسان دکھ میں ہی ہوتا ہے، اور اچھائی وہ دکھ اور خوف کی وجہ سے ہی کرتا ہے۔ اب آخر میں آپ نے سوشل میڈیا کی بات کر دی۔ میں چاہتا تو تھا کہ سوشل میڈیا پہ میں آپ کے ساتھ علیحدہ گفتگو ایک پروگرام میں کریں، لیکن چونکہ آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کر دیا، شاہ صاحب، اصل میں انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس نے ترقی کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے۔ ازل میں جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی لڑائی یا قتل کرنا، حابیل کا قابیل کو قتل کرنا پتھر مار کے، اس کے بعد آج تک جتنا بھی عرصہ گزرا، انسان نے
ترقی کے لیے تحقیق کی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جی انسان نے جو ترقی کے لیے تحقیق کی ہے وہی انسانیت کا زوال ہے. جی وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پہلے تو پہلا قتل تو پتھر سے ہو گیا، پھر وقت چلتا رہا، لوگوں کو مختلف طریقے سے مارا گیا، قتل کیا گیا. قتل کرنا انسانیت کا زوال ہے کسی دشمنی میں. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہا ایجاد ہو گیا، انسان نے ترقی کی، لوہا بنا لیا. اس سے پہلے دنیا میں لوہا نہیں تھا. اب جب لوہا بنا تو پھر سب سے پہلی جو چیز سوچی گئی وہ یہ سوچی گئی کہ اپنے دشمن کو مارنے کے لیے کوئی چیز بنائی جائے. یہ ترقی کی بتا رہا ہوں آپ کو بات. تو گویا ایک تلوار کی شکل بنائی گئی جس کو آگے سے اس کی دھار بہت تیز تھی، پیچھے سے موٹی تھی، ایک اس کا ہاتھ دستی بنائی گئی. یہ انسان نے ترقی کی کہ اس نے دوسرے انسان کو مارنے کے لیے ایک لوہے کی چیز بنا دی جس سے وہ گردن اڑا دے یا پیٹ پھاڑ دے. تو گویا انسان نے جو ترقی کی وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں کی. سوشل میڈیا بھی اسی میں آئے گا. اس کے بعد جب وقت چلتا رہا تو پھر اسی لوہے کو زہر کی آب دی گئی. افسوس. زہر کی آب اس لیے دی گئی، یہ سائنسی ترقی ہے. یہ سائنسی ترقی ہے. ذرا اس بات کو سوچے. لوہے کو زہر کی آب دی گئی اور اس میں زہر کا اثر ڈالا گیا، اور جب اس تلوار کو زہر کا اثر دے دیا گیا تو پھر انسان نے جشن منایا اس اپنی ترقی پر کہ اب ہم جس کو تلوار ماریں گے یا کوئی جس کو تلوار مارے گا اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوگا. گویا شاہ صاحب اس بات کی خوشی کرنے کا انسان کا حق ہے؟ بالکل بھی نہیں. نہیں ہے. بالکل نہیں. تو انسان نے ترقی کی، زہر بھر دیا اس لوہے کی تلوار میں. وقت چلتا رہا، پھر تیر بنا. اب انسان نے سوچا کہ یار یہ جو تلوار ہے یہ تو آمنے سامنے لڑا جائے گا. ٹھیک ہے جی، آمنے سامنے لڑا جائے گا، ایک آدمی مار دے گا، ایک مر جائے گا. کیوں نہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ ایک انسان دور ہو تو دور سے اس کو کوئی بندہ مار دے. تو پھر تیر بنایا گیا. یہ بھی سائنسی ترقی ہے نا کہ تیر بن گیا. جب تیر بنا تو پھر انسان نے دور بیٹھ کر چھپ کر کسی جگہ، ایسی جگہ پہ جہاں دوسرا انسان نظر نہ آ رہا ہو، اس کو آپ نظر نہ آ رہا ہو، تو وہاں سے آپ نے تیر مارا اور انسان کو لگا، وہ مر گیا. اب تیر لگنے کے بعد بھی انسان بچنے لگ گیا تو انسان نے مزید سائنسی ترقی کی کہ تیر کو زہر آلودہ کر دیا گیا. اسلام کی تاریخ کے زمانے میں جتنے غزوے ہیں ان میں وہی تلواریں اور وہی تیر استعمال ہوئے. تو گویا انسان نے اپنی ترقی اپنے موت کے لیے کی. ٹھیک ہے جی. تو وہ تیر بن گیا. چلتے آئیں، بیچ میں سے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ہم، لیکن ناظرین اس بات کو سمجھ لیں گے کہ یہ تیر چلتا رہا تو اس دن انسان کی خوشی کا کیا عالم تھا جس دن اس نے کوئی پتھر ایسے، داؤد علیہ السلام نے ایک غلیل کے بیچ میں پتھر رکھ کے تو مارا تو وہ جا کے لگا تو وہ شخص مر گیا. وہ بادشاہ تھا. اب یہ ربڑ سے ایسے وہ پتھر رکھ کے مارا. اب لوگ تحقیق کرتے رہے کہ نہیں. اس سے پھر ایک بندوق بنائی گئی، اس میں پتھر کی گولی ڈال کر اس کو پیچھے سے ایسے کر کے جھٹکا مارا گیا تو وہ جا کے کسی کے سر میں لگا اور
مر گیا. انسان بڑا خوش ہوا, کرتا رہا, پھر گولیاں بن گئی, بندوق بن گئی, توپ بن گئی, جہاز بن گئے, آخر آ گیا ایٹم بم پہ. ایٹم بم بنا کے شاہ صاحب انسان نے اتنی خوشی محسوس کی کہ اب میں محفوظ ہو گیا ہوں. اس محفوظ ہونے پر آپ خوش ہوں گے کہ روئیں گے؟ افسوس ہے نا. شاہ صاحب ایٹم بم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاکھوں انسانوں کو ہیروشیما اور اس کی ناگاساکی کی طرح ایک دن میں قتل کر دیں گے. تو اس ترقی پر لعنت ہے, اس ترقی پر لعنت ہے جو انسان کر رہا ہے. پھر آگے چلتے جائیں, کہاں گئی تلوار, کہاں گئی بندوق, کہاں گیا. پھر اب ریموٹ آ گیا, ریموٹ سے آپ پھر اب ریموٹ کے ساتھ اب بم کو اڑاتے ہیں اور انسانوں کو مار دیتے ہیں, اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی. اب ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں, آپ سوشل میڈیا پہ آ جائیں. جی, میں اسی کے اوپر آپ سے رہنمائی چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ انسانی ترقی ہے یا انسان کا زوال ہے؟ یہ انسان کا زوال ہے. آنے والے وقتوں میں, آج میں آپ کو سوشل میڈیا کے سارے زوال بتا دوں گا, آنے والے وقتوں میں انسان کے اوپر یہ سوشل میڈیا کی جو ترقی ہے, یہ سائنس کی جو ترقی ہے, یہی زوال بنے گی. ابھی ناظرین اور ابھی آپ اس میری بات کی تائید کریں گے کہ اس ترقی کی وجہ سے انسان پر کیا اثر ہوا ہے. شاہ صاحب, سوشل میڈیا سے ایک یہ بات ثابت ہو گئی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں, ہمارے ٹائم ذرا کم ہوتا ہے پروگرام کا, کہ امام عبد المالک بیان کیا کرتے تھے. تو بہت سارے لوگ بعد میں سوال کرتے تھے کہ حضور, جیسے عام ہوتا ہے عالم دین سے سوال کیا جاتا ہے, یہ بات یوں ہے, یہ یوں ہے, اس کو بتائیے, یہ جو آپ نے کہا تھا اور یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو ایک صاحب آگے بیٹھے ہوتے تھے جن کی اتنی داڑھی تھی, سفید داڑھی تھی, بوڑھے تھے. تو امام مالک کی میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہ ڈرا کرتے تھے اس شخص سے کہ یہ کوئی سوال کر دے گا, تو وہ ڈر کے گفتگو کرتے تھے, وہ بولتا نہیں تھا. تو وہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے تھے یا کوئی بات کرتے تھے تو اس شخص کی طرف دیکھتے تھے تو وہ سارا لاتا تھا, سمجھتے تھے اس کو سمجھ آ رہی ہے. تو وہ دل میں امام مالک کی کتاب میں نے پڑھی, تو اس میں وہ کہتے تھے کہ جس دن اس نے کوئی سوال کر دیا نا, اس دن مالک تیرا کباڑا ہو جائے گا, اس دن تو جواب نہیں دے سکے گا. یہ جتنا دانا آدمی ہے, یہ کتنے مہینوں سے تیری بات سن رہا ہے, تو یہ کوئی سوال کرے گا. یہ سوشل میڈیا بھی وہی ہے. تو آخری ایک دن اس نے سوال کر دیا. امام مالک نے کہا کہ آپ نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا. کہتا میں سوال کرتا ہوں, یہ سوشل میڈیا ہے. اس نے سوال کر دیا کہ حضرت روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ ان کا جس وقت سورج غروب ہو افطار کر لیں. اس بزرگ نے کہا اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو کیسے افطار کریں گے؟ تو وہ امام مالک کہنے لگے میرے دماغ کے جس خلیے میں وہ شخص بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کو جھنجھوڑ کے باہر پھینک دیا کہ تو اس سے ڈرتا رہا ہے, تو اس سے ڈرتا رہا جو یہ سوال کر رہا ہے. اور اگر وہ نہ بولتا, اگر سوشل میڈیا دنیا میں نہ بولتا تو اس کا کوئی خوف, کوئی اس کی دہشت, کوئی اس کی ترقی, کوئی اس کا کوئی خیال ہمارے ذہن میں رہتا. اس نے بول کے, اس نے سوشل میڈیا نے بول کے, میں تو حیران ہوں اس شخص پہ جس نے یوٹیوب بنایا, جس نے فیس بک بنایا, اور جس نے یہ ساری علیحدہ علیحدہ سائٹیں بنائی جہاں سے لوگ یہ دیکھتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا جس طرح اس بزرگ نے امام مالک سے سوال کر دیا, سوشل میڈیا کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس دنیا میں دانا کتنے لوگ ہیں. بہت خوب. تو پتہ لگا کہ سوشل میڈیا پر پیغام دینے والے, گفتگو کرنے والے, میسج دینے والے کی تعداد سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس میں کتنے % لوگ کم عقل ہیں اور کتنے % لوگ عقل والے ہیں.
بہت تو سوشل میڈیا نے یہ بات کھول کے رکھ دی کہ انسانیت کے جو درجے تھے وہ یہ تھے. اگر نہ ہوتا سوشل میڈیا تو انسانوں کے درجوں کا نہ پتہ لگتا. بہت خوب. تو انسان نے ترقی کر کے اپنی ذات پر جو لبادہ اوڑا ہوا تھا، جو پردہ پڑا ہوا تھا، جو شرافت کا تھا، عزت کا تھا، حیا کا تھا، وہ کھول کے سامنے رکھ دیا. انسان ننگا ہو گیا. تو سوشل میڈیا سے یہ پتہ لگا کہ انسان تو ہے ہی کچھ نہیں. جی شاہ صاحب. فیض صاحب، ظاہری طور پہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ مختلف تراکیب بتا رہے تھے کرونا کے علاج کے لیے. اس کے اوپر بھی کوئی دو چار باتیں کریں. سر بات یہ ہے، میں نے وہی عرض کیا نا آپ سے کہ یہ پتہ لگا سوشل میڈیا سے کہ اس دنیا میں جاہل لوگ کتنے ہیں. اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا نہ ہوتا تو آپ کو کیسے پتہ لگتا کہ فرازی نے کہا کہ پانی میں آپ ایک لونگ ڈال کے پی لیں تو آپ کو کرونا کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. یہی بات ہے نا سر. ایسے ہی. تو یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ بات میری کیسے پبلک تک پہنچتی. گویا سوشل میڈیا بنانے والے نے انسانیت کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے جو زہر آلودہ تیر اور تلوار نے نہیں کیا، جو ریموٹ کنٹرول بم نے نہیں کیا. انہوں نے نہیں کیا. سوشل میڈیا نے انسان کی شخصیت کا زوال سامنے لا دیا. فیض صاحب، ہماری نئی نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سر نئی نسل کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے زیادہ اپنی دماغی تحقیق پر چلے. سوشل میڈیا سے جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی دماغی تحقیق سے کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں، سوشل میڈیا سے آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلاں شخص سوشل میڈیا کو پڑھتے پڑھتے ولی ہو گیا ہے؟ استغفر اللہ، کبھی نہیں. یا اولیاء ہو گیا ہے؟ کبھی نہیں. یا وہ اتنا علم اس سے سیکھ گیا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا علم والا ہو گیا ہے؟ کبھی بھی نہیں. انسان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا، میں ناظرین کو کہہ رہا ہوں، انسان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا جو سوشل میڈیا ہے وہ انسان کا دماغ ہے. اور یہ سوشل میڈیا کس نے بنایا ہے؟ اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہے. اور جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اس پہ آپ زیادہ توجہ دیں. یہ بھی اللہ کی عقل سے بنا ہے سوشل میڈیا. لیکن اب اس کی زیادہ تفصیل میں پھر نیکسٹ پروگرام میں کر لیتا ہوں. فیض صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. ناظرین محترم، فیض صاحب سے بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے بارے میں. فیض صاحب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جتنا وقت گزارے گی نئی نسل ویسے ہی برباد ہوتی چلی جائے گی. نہ کوئی شرم رہے گی، نہ حیا رہے گی. اور فیض صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو دور رکھیں، کیونکہ یہ سوائے تباہی اور بربادی کے کوئی اور چیز نہیں ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.